بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ایک اور فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹی. لیکن ناظرین، اس دفعہ یہ جو فراڈ ہے یہ انوکھا اس لیے ہے کہ یہ ہمارے جو انتہائی قابل احترام مولانا طارق جمیل صاحب ہیں ان کے نام پہ فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹیب جس کا نام ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا اس پہ کیا موقف آیا اور پھر اس کے علاوہ کہ کس طریقے سے انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال کیا اور پھر آر ڈی اے نے ان کو کیسے ڈھونڈا ہے. کوئی بورڈ نہیں تھا ان کا جی ٹی روڈ پہ لگا ہوا تھا. یہ بھی ان میں سے ایک ٹولہ ہے جو جی ٹی روڈ کے ٹھگس جن کو ہم کہتے ہیں. یہ بھی ٹھگوں کا ایک ٹولہ ہے. لیکن دیکھیں ان کی کمال مہارت یہ ہے کہ جی ٹی روڈ پہ ہونے کے باوجود انہوں نے نہ کوئی بورڈ لگایا. بالکل یہ وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا ایک دیوار کی اوٹ لے کے وہاں پہ پیچھے انہوں نے ایک بڑی عمارت کی تعمیر شروع کی ہوئی ہے اور پھر اس کے پیچھے جو ہے اپنی واردات مکمل کر رہے تھے. لیکن دلچسپ بات ہے کہ آر ڈی اے جو ہے پہلے ان کے دفاتر ڈھونڈتا رہا، پھر ان کی سائٹ ڈھونڈتا رہا، اور دوسری طرف تھانہ رواد جو اس کے بالکل قریبی واقع ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں پہ یہ ٹھگی کر رہے ہیں، کہاں پہ یہ نوسر بازی کر رہے ہیں، اس وقت تک ہم کوئی ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کریں گے. لیکن کمال ہے آر ڈی اے حکام کی، آر ڈی اے کے انسپیکٹر طارق کی اور ان کے ساتھیوں کی کہ پہلے تو انہوں نے ان کے دفاتر ڈھونڈے جو اسلام آباد میں بنے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ ان کا جو جائے وقوع ہے وہ بھی تلاش کر لیا کہ کہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. مین جی ٹی روڈ پہ بالکل رواد کے ساتھ ہی مین جی ٹی روڈ ہے، ایک میرج ہال ہے، اس کے ساتھ بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا عوام کو لوٹنے کے لیے. اور ناظرین بتایا جاتا ہے کہ ان کا اصل جو مرکز ہے، مرکز جیسے کہ اس کا کہا جاتا ہے زلزلے کا کہ مرکز سکیل جو ہے وہ فلان جگہ تھا. ان کا جو ٹھگی کا مرکز سکیل جو ہے وہ ایک اور مقام ہے جو گوجر خان کے قریب بتائی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ٹھگی انہوں نے ٹیب کے نام سے شروع کی ہوئی تھی اور بعد ازاں اس کو دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی میں انہوں نے ضم کر دینا تھا. اور ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے نام پہ یہ تاثر دیا، پراپوگنڈا کیا کہ ان کے بیٹے کا یہاں پہ حصہ ہے، اور باقاعدہ مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریروں کو اپنی اس نام نہاد ہاؤسنگ سوسائٹی کے پیچھے انہوں نے چلایا اور پبلک کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا حصہ ہے. تو ناظرین پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کیا ہوا تھا، آر ڈی اے نے یہ سارا ریکارڈ لے لیا ہے اپنے قبضے میں اور مقدمات کے اندراج کے لیے انہوں نے ایف آئی اے سائبر کرائم کو بھی یہ ریکارڈ بھیجا ہے اور ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ وہ بھی اس پہ تحقیقات کر کے مقدمہ درج کریں گے. اور دوسرے جو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آر ڈی اے نے تھانہ رواد میں بھی درخواست دی ہے ان کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے. یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے تھے. ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کرتی. قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے مولا، یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا. میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں. مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس میں مولانا طارق جمیل کی جو ہے وہ تقریر چلائی جا رہی ہے جو کہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہے. لیکن کتنے ہم بے رحم لوگ ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ دیانتداری کا سبق دے رہے ہیں، ہمیں مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ٹھگ مافیا جو ہے، یہ جو جی ٹی روڈ کے ٹھگز ہیں، ان کے یہ اسلامی تقاریر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کو بغیر بتائے، ان کے بیٹے کو بغیر بتائے اس کا کس طریقے سے استعمال کر رہے تھے. اور ناظرین اس پہ جو جناب مولانا طارق جمیل صاحب کا رد عمل آیا وہ بھی ذرا سن لیں. بولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، دوستو، کچھ دنوں سے ایک خبر چل رہی ہے اور فیس بک پر بھی ہے اور اس پہ چینلز پر بھی ہے کہ مولانا طارق جمیل ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں اسلام آباد میں. تو بھائیوں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنی وراثتی جائیداد سے بہت کچھ دیا ہوا ہے. اب میں اس عمر میں سوسائٹیاں بناؤں گا، یہ سب فیک ہے.
نہ میرا اس میں کوئی شیئر ہے، نہ میرے بیٹے کا اس میں کوئی شیئر ہے. نام استعمال ہو رہا ہے تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے وہاں پلاٹ خریدنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا نام یا میرے بیٹے کا نام، اس سے آپ خود خبردار رہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ناظرین، آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا گمبھیر اور سنگین معاملہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اپنا بیان جاری کرنا پڑا، کیونکہ ان کے نام پہ یہ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. البتہ اب چونکہ ان کا محل وقوع جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے اور سائبر کرائم ونگ کو بھی درخواست ہو گئی ہے، تھانہ میں بھی درخواست ہو گئی ہے، آر ڈی اے جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے. ادھر آر ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ ہم ان کے خلاف جلد از جلد مقدمہ درج کروا کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے بڑے بااثر لوگ ہیں جو تھانہ روات کو بھی مینج کر رہے ہیں اور ایف آئی اے کو بھی مینج کر رہے ہیں. چونکہ تھانہ روات میں جو ٹیگ لگا ہے، گزشتہ روز یہ درخواست دی گئی تھی ٹیب ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے، اور جو اس درخواست پہ ٹیگ لگا ہوا ہے، جو نمبر لگا ہوا اس پہ اے ایس آئی شکیل زمان کا نمبر ہے. شکیل زمان صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے. شکیل زمان صاحب کا کہنا ہے کہ جی میں تو کل بھی ہائی کورٹ میں پھنسا رہا، آج بھی میں ہائی کورٹ میں ہوں، دیکھوں گا جا کے کہ مقدمہ درج کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، پولیس کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ وہ ٹھگوں کے ساتھ ہے یا حق کے ساتھ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آر ڈی اے والے 22A کے تحت جا کے مقدمہ درج کرواتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. البتہ یہ عوام کے ساتھ ایک کھلم کھلا اور بڑا فراڈ ہے. اس کے خلاف نہ صرف مولانا طارق جمیل کو اپنا بیان جاری کرنا چاہیے تھا، بلکہ اپنی مدعیت میں ان کو مقدمہ درج کروانا چاہیے تھا، اور کم از کم ان کے بیٹے کو بھی ایک مقدمہ ان کے خلاف، ٹھگوں کے خلاف درج کروانا چاہیے تھا کہ ان کا نام استعمال کیا گیا، ان کی تقاریر استعمال کی گئی. اور میرا ویسے ایک میں نے وکلا سے اس پہ پوچھا ہے، وکلا کا کہنا ہے کہ چونکہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عوامی شخصیت ہے اور پورے ملک میں احترام کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے، تو ان کی تقاریر کا جس طریقے سے انہوں نے غلط استعمال کیا، اسلامی تقاریر کا غلط استعمال کیا ہے، تو کوئی بھی شہری اس کو بنیاد بنا کر کسی بھی تھانے میں ان کے خلاف، ان ٹھگوں کے خلاف درخواست دے سکتا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے وہ اپیل کر سکتا ہے، یا کسی عدالت میں بھی وہ شہری جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو از خود جو ہے ان کے خلاف درخواست دینی چاہیے تھی، یا ان کے بیٹے کو، کیونکہ ان کے بیٹے کا نام یہ استعمال کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے. دوسری طرف ہم نے آر ڈی او کام سے پتہ کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا ان کے ساتھ کسی کے ساتھ دوستی ہو. تو ان کا کہ یہ کہنا ہے کہ ہم نے پوری تحقیق کی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب یا ان کے بیٹے کا ان سے کوئی تعلق نہیں. البتہ انہوں نے یہ کوشش پوری کی ہے کہ زبردستی تعلق جوڑ کے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کا پیسہ لوٹنے کی. تو ناظرین، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنے بے رحم، خاص طور پہ یہ نوسر مافیا اور یہ ٹھگس جو ہیں، جی ٹی روڈ کے ٹھگس جو ہیں، وہ کتنے بے رحم ہیں کہ اب وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اسلام کو بھی وہ استعمال کرنے سے باز نہیں آ رہے. ہمارے جو قابل احترام علماء کرام ہیں، جنہوں نے معاشرے کے اندر جو فرقہ واریت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کام کیا ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کس حد تک چلے گئے ہیں صرف چند ٹکوں کی خاطر. اور مولانا طارق جمیل صاحب کا اگر بیان سنیں، جس کے پیچھے انہوں نے اپنی فوٹیج چلائی ہوئی ہے، تو اس میں بھی وہ یہی درس دے رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن یہ ٹھگس جو ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے گارنٹی حاصل کر لی ہے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے اور یہ جتنے پیسے اکٹھے کر لیں گے بس اس کے بعد یہ آب حیات پی لیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان سے پہلے کئی ٹھگس جو ہیں وہ بے شمار، اب دیکھیں ڈبل شاہ آپ کے سامنے، ڈبل شاہ نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا. اور پھر ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک جس لاہور، جس میں متاثرین نے ان کے جنازے کو ہی اٹھانے سے جو وہ انہوں نے گھراؤ کر لیا تھا، پھر آج تک ان کی قبر پہ پہرا ہے. ان کے لواحقین ڈرتے ہیں کہ کہیں متاثرین جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ میت وہاں سے قبر سے نکال کے نہ لے جائیں. حالانکہ اب تو فرشتوں نے ان کا حساب کتاب کافی نمٹا بھی دیا ہوگا، لیکن جو ٹھگس ہیں ان کے اندر کی ہنس جو ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہی. تو اس پہ جب تک ہمارے ادارے ایکشن میں نہیں آئیں گے، ہمارے 2-4 جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس پہ ہم نے نیب کو جگانے کی کوشش کی ہے، ایف آئی اے کو جگانے کی کوشش کی ہے، محکمہ اینٹی کرپشن کو جگانے کی کوشش کی ہے، تو اس کا رزلٹ الحمدللہ یہ ہے کہ نیب نے بھی جی ٹی روڈ پہ چکر مارنا شروع کر دیے ہیں اور ایسی جو فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر
दिया है। और आरडीए काम से हमें मालूम हुआ है कि आरडीए ने भी नैब और एफआईए और एंटी करप्शन को सारा रिकॉर्ड फ्राहम करना शुरू कर दिया ताकि इनके गिर्द जो है वो गहरा तंग किया जा सके और अवाम को इनकी ठगी और फ्रॉड से बचाया जा सके। तो नाज़रीन, मैं फिर आपसे कहूँगा कि टीवी के इश्तिहारात या अखबारात के इश्तिहारात पे ना जाएं, बल्कि आरडीए और मुतलका जो इदारे हैं उनसे इस बारे में ज़रूर कन्फर्म करें कि आया वाकई जिसका ये नाम ले रहे हैं वो शख्सियत इनके साथ है या नहीं, और दूसरा इनके पास एनओसी एलओपी है या नहीं, और तीसरा इनके पास ज़मीन है या नहीं। और ख़ास तौर पे ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिन्होंने अपना नाम अपना बोर्ड लगाने से गुरेज किया हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बोर्ड ना लगाकर वारदात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये नौसरबाजी और ठगी की एक नई शक्ल सामने आई है कि ज़मीनों का चक्कर चलाया जा रहा है रावलपिंडी में, दफातर बनाए हुए हैं इस्लामाबाद में, ताकि आरडीए जो है उसको फैज़ाबाद क्रॉस करके कार्रवाई करने में मुश्किल हो। तो लेकिन आरडीए जो है वो काबिल तहसीन है कि बड़ी तेज़ी के साथ वो मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। तो इस पे एक नई स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 24 घंटे में 4 नई एफआईआर दर्ज हुई हैं, और वो अलग से वो हाउसिंग सोसाइटी 4 हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आरडीए की कोशिश काबिल तहसीन है। अब देखते हैं कि आरडीए की मज़ामत कहाँ तक काम करती है, क्योंकि ठग्स जो हैं वो आपको पता ही है असर और सूख वाले तो होते हैं, और चूंकि फिर अवाम से ये पैसा लूट के अवाम के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। अब आरडीए वर्सेस ठग्स जो है वो खुल्लम खुल्ला ये एक जंग है। आरडीए अवाम की जंग लड़ रही है, और दूसरी फाटा ने भी एक दुकान खोली हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आरडीए वर्सेस फाटा भी जो है वो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये खौफनाक सूरत हाल है। तो अल्लाह पाक हर शहरी को इन ठगों से बचाए। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।